میں گزارش کروں گا مفتی محمد عتیق اسماعیل ضیائی صاحب سے، حضور یہ ارشاد فرمائیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم و کرم، عفو درگزر، اللہ اکبر، یہ تو آپ کے مزاج مبارک کا حصہ ہی تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر دنیا نے دیکھا کہ اس حوالے سے جو معاملہ وہاں پر نظر آیا، میں چاہوں گا اس بارے میں آپ کچھ ارشاد فرما دیں۔ میں یہاں پر مخاطب کروں گا پوری دنیا کے ان مسلمانوں کو کہ جو اسلام کے حوالے سے ان لوگوں کی باتوں میں آ کر کہ جو معاذ اللہ لبرلز ہیں، سیکولرز ہیں، ہیومن رائٹس والے، اس قسم کی جو اسلام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، یہ صرف فتح مکہ نہیں تھی، یہ پوری انسانیت کی فتح کا دن تھا۔ اللہ اکبر، یہ ہر انسان کی فتح کا دن تھا۔ بہت خوب۔ یہ صرف انسانیت کی فتح کے دن نہیں تھا بلکہ جانوروں کے بھی حقوق کی فتح کا دن تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ عورتوں کے بھی حقوق کے فتح کا دن تھا، بچوں بوڑھوں سب کے حقوق کے فتح کا دن تھا۔ یہ فتح مکہ کے ضمن میں پوری انسانیت کے لیے اس کے اندر کیا کیا پیغام ہے، آج صرف یہ فتح مکہ پڑھ لینا، یہ لبرلز، یہ سیکولرز، یہ جو اسلام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں مستشرقین کو پڑھ کر، یا ان لوگوں جو دین بیزار ہیں ان کو پڑھ کر جو اسلام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، خدا را ایک مرتبہ محبت کی آنکھوں سے اس کو سن لیں تو وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ صرف فتح مکہ نہیں، پوری انسانیت کی فتح کا دن تھا۔ کیا کہنے مفتی صاحب۔ مذاہب اربعہ کے تقابلی مطالعے میں ہمیں ایک بحث ملتی ہے کہ امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین کہ اگر کوئی قاتل حدود حرم میں آ جائے تو اب اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، کیا اسے پکڑا جائے گا، گرفتار کیا جائے گا؟ امام صاحب کہتے ہیں نہیں، حدود حرم میں ہے تو اسے نہیں پکڑا جائے گا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ پھر اگر وہ حدود حرم میں ہی قتل کرے تو اب کہا کہ اب اسے پکڑا جائے گا چونکہ حدود حرم میں ہے۔ لیکن جو لاجک، جو علت امام صاحب نے بیان کی، قربان جائیے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ قاتل حرم میں اس لیے آیا تھا کہ وہ اس نے قرآن کی آیت سن رکھی تھی وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کہ جو حرم میں آ گیا اب وہ امان میں آ گیا، چونکہ وہ اس امید اور اس یقین کے ساتھ قرآن کی آیت سن کر آیا تھا کہ میں حرم میں آ چکا ہوں، لہٰذا اس کی وہ امید اور یقین نہ توڑا جائے۔ ہاں اگر حرم کے اندر اس نے قتل کیا ہے تو اسے ضرور اسے وہاں پر پکڑا جائے گا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ فتح مکہ انسانیت کے رائٹس کا کتنا بڑا عالمی دن تھا، کتنا بڑا عالمی دن تھا۔ حضور نے صرف زبان سے نہیں کہا سل من قطعک وآتی من حرمک واعف عمن ظلمک، یہ تو ہم بظاہر کہہ دیتے ہیں کہ یار چھوڑو معاف کرو، اصل تو پتہ اس وقت چلتا ہے جب آپ کے اپنے اوپر آتی ہے۔ فتح مکہ کا دن تھا جب سب چیزیں آپ کے کنٹرول میں تھی، سارے معاملات آپ کے کنٹرول میں ہے، نظام، حکومت، اقتدار، سب کچھ آپ کے کنٹرول میں ہے، اور آپ پر ظلم کرنے والے اور ہر قسم کے ظلم کرنے والے، وہ پوری تفصیل ہے کس کس طرح کے ظلم ہوئے، تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ وہ سارے ظلم کرنے والے جب سامنے دست بستہ کھڑے ہیں کہ مجرم کی حیثیت سے، اور آپ کے پاس سارے اختیارات ہوں، اب پتہ چلتا ہے کہ حضور نے کس طرح لما تقولون ما لا تفعلون نہیں، پھر جو حضور نے فرمایا تھا اس پر عمل کر کے دکھایا کہ تو اس کے ساتھ جوڑ جو تجھ سے توڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو اسے عطا کر جسے اس نے تجھے محروم کیا ہے، اور تجھے معاف کر تو اسے جس نے تجھ پر ظلم کیا ہے۔ آج وہ دن تھا کہ وہ عملی طور پر نمونہ دکھانا تھا پوری عالم آنے والی انسانیت کو۔ ہم لوگ معاف نہیں کرتے، تو حضور کا جو فرمان ہے، جو عملی طور پر حضور نے اس کا ہمیں ایک مثال دے کر سمجھایا، سل من قطعک وآتی من حرمک واعف عمن ظلمک، کہ جو تجھ سے توڑے تو اسے جوڑ، جو تجھ کو محروم کرے تو اسے عطا کر، اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا، ہم معاف نہیں کرتے۔ ہمارا کوئی معاملہ پیش آ جائے تو ہم صلح کرتے ہیں کہ بعد میں اگر کوئی میرے حتے چڑھا تو پھر میں اسے دیکھ لوں گا، جب اونٹ پہاڑ کے نیچے آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا۔ آج تو اونٹ پہاڑ کے نیچے تھے، لیکن پھر بھی حضور کی وہ دریا دلی، حضور کی وہ عفو درگزر مثال قائم کر گئی۔ اسی لیے اس پہ ایک سبق ہمیں یہ بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو ہمیشہ بدلے کی آگ میں جلتا ہے وہ ٹینشن میں ہی رہتا ہے، اور جو معاف کرنا سیکھتا ہے وہ پرسکون رہتا ہے۔ لہٰذا معاف کرنا سیکھیں، اس لیے آپ چھوڑیں اللہ کی رضا پر، اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ اسے دیکھ لے گا۔ ہاں اگر کوئی شرعی معاملہ ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ دیکھیں یہاں جو میں نے مذاہب اربعہ کا تقابلی مطالعے کی ایک بات بیان کی، اس میں ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جب امام اعظم یہ فرماتے ہیں کہ وہ حرم میں آیا اور اس یقین کے ساتھ آیا کہ اس نے قرآن کی وہ آیت سن رکھی تھی وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، یقیناً کہ وہ امن میں آ چکا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اسلام کے نام پر
مگر مسجد کے اندر دھماکے کرتے ہیں، مسلمانوں کو مارتے ہیں، یہ بھی دین نہیں ہے۔ کیونکہ اسلام تو کہتا ہے کہ حرم میں قاتل بھی آ جائے تو اس کو بھی حرم کے اندر اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ جب یہاں اتنی احتیاط ہے تو پھر کون سا دین پڑھ کر آئے ہیں جو مسجد میں، مدارس میں، مزارات پہ معاذ اللہ دھماکے کر کے مسلمانوں کو جو شہید کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور رہی بات اس موقع پر عفو درگزر کی بے شمار مثالیں ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا نا کہ یہاں صرف فتح مکہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کی فتح، اس میں کئی واقعات تھے۔ میں ایک واقعہ آپ کی پیش نظر کروں، حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ وقت آپ اندازہ لگائیے حافظ صاحب کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب ان کا غلبہ تھا، ان کی حکمرانی تھی، ان کے پاس ساری دسترس تھی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور عثمان بن طلحہ سے کہتے ہیں کہ ذرا بیت اللہ شریف کا دروازہ تو کھول دو، میں اندر جا کر عبادت نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس نے جواب میں کیا کہا؟ سب کے لیے کھلا ہے، آپ کے لیے نہیں کھلا۔ آپ اندازہ لگائیے آپ کے قلب اطہر پر کیا گزرا ہوگا۔ آپ مسجد میں جائیں اور مسجد پہ ایک چوکیدار کھڑا ہو جائے اور آپ کو کہے سب کے لیے کھلی ہے لیکن تم نہیں جا سکتے، تو آپ کے قلب اطہر پر کتنا بار ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی۔ آپ نے اس وقت کچھ نہیں فرمایا، کہا اے عثمان یاد رکھنا ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور پھر میری مرضی ہوگی میں جسے چابی دوں میں عطا کروں گا۔ وہ جملے عثمان کو یاد رہ گئے، حضرت عثمان بن طلحہ کو، کہ یہ عثمان کا حضور نے فرما تو دیا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور پھر حضور نے جیسے پورا نقشہ کھینچا، جو اسباب، جو محرکات جو بیان کیے، ہوتے ہوتے پھر یہ وقت بھی آیا کہ حضور پھر اپنے جاہ جلال کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ 10,000 کا لشکر لے کر، اور حکمت عملی دیکھیں، حضور نے کہا کہ اگر 10,000 ہے تو چولہے بھی 10,000 جلائے جائیں تاکہ پورا میدان، پوری وادی آگ سے ایسی شعلے اٹھیں کہ لوگوں پر ہیبت طاری ہو جائے۔ یہ بھی ایک جنگ کی وہ حکمت عملی ہے۔ تو حضور نے اسی لشکر کو لے کر آ رہے ہیں، یہاں حضور لشکر کو لے کر آئے، وہاں عثمان کو پتا ہے کہ وہ دن بھی حضور نے فرمایا تھا کہ عثمان یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ وہ یہاں تھر تھر کانپ رہے ہیں اور حضور تشریف لائے جا رہے ہیں، اور بیچ کے سارے واقعات ہوتے ہوتے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیت اللہ شریف پہنچتے ہیں اور یہاں جب اعلان فرما دیا لا تثریب علیکم اليوم، یہاں سارے کفار کانپ رہے ہیں۔ حضور نے وہی اعلان فرمایا، آج میں تم سے وہی بات کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی اپنے بھائیوں کو کہ آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں، جاؤ سب کو میں نے معاف کیا۔ وہیں عثمان کھڑے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ اب میری باری ہے، میرے ساتھ نہ جانے کیا سلوک ہوگا۔ اور جب اس حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے معاملات سر انجام دیے، اب کہا بتاؤ کہاں ہے عثمان؟ عثمان تھر تھر کانپتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہا لا عثمان چابی دو۔ اب وہ ہمت، وہ جسارت نہیں تھی کہ عثمان منع کرتے، اب تو پورا معاملہ حضور کے ہاتھ میں تھا۔ اب حضور نے چابی لی، حضور تشریف لے گئے اندر، آپ نے عبادت کی، دعا کی، پھر جب باہر تشریف لائے، اب عثمان تو مایوس ہو چکے تھے، اب تو ختم، میری جو جدی پشتی نسل در نسل جو میرے پر یہ ہمارے خاندان میں جو اعزاز تھا وہ گیا۔ اب باہر سارے صحابہ منتظر تھے کہ اب یہ کنجی کس کے ہاتھ میں آتی ہے۔ صدیق اکبر بھی کھڑے ہیں، حضرت عمر فاروق بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی، حضرت مولا علی اور دیگر صحابہ بھی موجود ہیں۔ سب کی یہ خواہش، یہ تمنا، یہ اشتیاق ہے کہ آج کاش ہمارے یہ ہاتھ میں آ جائے، لیکن حضور نے اس وقت ایک مثال قائم کر دی۔ حضور نے کہا کیا عثمان کیا خیال ہے، آج میں نے تجھ سے کہا تھا کہ یہ ایک وقت آئے گا، تو آج میرے لیے حرم نہیں کھول رہا، بیت اللہ نہیں کھول رہا، یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور اس وقت میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ عثمان تو مایوس کھڑے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہاں بالکل آپ نے سچ فرمایا تھا۔ پھر سارے صحابہ منتظر تھے، لیکن پھر حضور نے وہی چابی لی اور اسی عثمان کے ہاتھ میں دی، کہا عثمان لے، یہ تو ہی رکھ اور تجھ سے نہیں چھینے گا وہ مگر جو ظالم ہوگا۔ حضرت آج تک انہی حضرت عثمان وہ پھر چابی لے لی، پھر حضور کا جو عفو درگزر، جو حضور کا جو آپ نے حسن سلوک دیکھا، پھر کہاں ایسا تھا کہ عثمان رہتے حضور سے۔ حضور حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ وہ چابی نہیں بلکہ میری طرف ایمان آ رہا تھا، بس حضور کے قدموں میں گرا، کہا یا رسول اللہ اپنے دست اقدس پر مجھے اسلام قبول فرمائیے۔ حضور کی بارگاہ میں آئے، اسلام قبول کیا، اور اس طرح اس دن حضور نے ایک نہیں بے شمار ایسی مثالیں ہم نے دیکھی۔ میں نے صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھی ہے، وگرنہ ایسی بے شمار
شمار مثالیں موجود ہیں، اور میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ یہ پوری انسانیت کا نہیں بلکہ جانوروں کے بھی حقوق کا دن تھا۔ آج ہیومن رائٹس والے ہمیں حقوق سکھاتے ہیں، ہمیں انسانیت کے حقوق سکھاتے ہیں۔ سنو، وہ فتح مکہ کا دن تھا کہ جب حضور اپنے لشکر جرار کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، اور ایک قریب ایک کتیا اپنے بچوں کے ساتھ، وہ خوف زدہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لشکر ہمیں رونتا ہوا چلا جائے۔ حضور نے ایک صحابی کو حکم دیا، باقاعدہ ایک حکم دیا کہ آپ یہاں کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر اس کتیا اور اس کے بچوں کی حفاظت کریں، جب تک یہ لشکر پورا یہاں سے نہ گزر جائے آپ یہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ حضور نے اس وقت نہ صرف انسان بلکہ حضور نے جانوروں کے بھی حقوق کی ہمیں تعلیم دی، اور قیامت تک کے انسانوں کو یہ سبق دیا کہ تم ہمیں کیا سکھاؤ گے، آؤ حضور کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، یہاں آپ کو ملیں گے نہ صرف انسانیت کے حقوق۔ میں اپنی ان ماؤں بہنوں سے بھی کہتا ہوں، خدارا یہ آپ کن کی باتوں میں آ کر یہ 8 مارچ عورت مارچ یہ نکال رہی ہے؟ آؤ دیکھو تو صحیح، جو نبی ایک کتیا اور کتیا کے بچوں کے حقوق ہمیں سکھا رہا ہے، وہ عورت کے حقوق کیا ہمیں نہیں بتائے گا؟ عورت کے حقوق تو حضور نے کتنے وراء الورا ہمیں بتائے ہیں۔ یہ ہمیں درس ملتا ہے کہ آج فتح مکہ کا دن صرف فتح مکہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کی فتح کا دن تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے۔ آمین آمین آمین۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔